کہ مجھے لوگوں سے، ان لوگوں سے کہ جو نہ امن چاہتے، نہ ویزا لے کر آنا چاہتے، نہ سٹیزن شپ لینا چاہتے، بلکہ وہ اس مسلمانوں کے ملک پر حملہ آور ہیں، ان لوگوں سے قتال کا حکم، قتل کا نہیں، قتال کا حکم دیا گیا، یہاں تک کہ وہ کلمہ پڑھ لیں اور قتال سے رک جائیں۔ قتال اور قتل میں فرق ہے۔ قتل کا مطلب ہے مرڈر کرنا، کسی کو مار دینا۔ قتال کا مطلب ہے جنگ کرنا۔ جنگ ایک آدمی نہیں کرتا، جنگ دو قومیں کرتی ہیں، جنگ دو فوجیں کرتی ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک آدمی خود ہی جنگ کر رہا ہے۔ ایک آدمی اگر دوسرے کو قتل کرتا ہے تو اس کو قتل کرنا کہا جاتا ہے، قتال کرنا نہیں کہا جاتا۔ حدیث میں قتل کرنے کا لفظ نہیں ہے، قتال کا لفظ ہے، امرت ان اقاتل الناس۔ تو اس پوری تفصیل سے یہ بات واضح ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معصوموں کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیا۔ اللہ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو معصوموں کے قتل کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ معصوموں کو پروٹیکٹ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ لوگوں کے لیے رحمت للعالمین بنے۔ ہاں، اگر کوئی شخص لوگوں کو قتل کرنے پر آمادہ ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو سزا دی جائے گی، اور اسی کا تعلق اس حدیث سے ہے۔ تو میں نے شروع میں کہا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت بھی عام ہے اور رحمت بھی عام ہے۔ اب ہم کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دوسروں تک چلا جائے۔ یہ آپ سوچنا چھوڑ دیجئے کہ بھائی بڑی پریشانی ہو رہی ہے اور بہت نفرت ہے، یہ ہے وہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن حالات میں زندگی گزاری اس سے بدتر حالات نہیں ہیں دنیا کے کسی بھی علاقے میں۔ اس سے بدتر حالات جو انبیاء نے گزارے اس سے بدتر حالات نہیں ہیں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے حالات میں رحمت للعالمین کہا گیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایثار اور قربانی اور ہمدردی اور مواسات کا حکم دیا گیا، تو یہ حکم تو پھر ہم سب کے لیے اور رہتی دنیا تک ہر ایک انسان کے لیے ہے۔ اس مواسات کا اظہار کس طریقے سے ہوگا؟ وہ اس طریقے سے ہوگا کہ اگر کوئی شخص اگرچہ وہ غیر مسلم ہے آپ کو اپنی طرف بلائے، مثلا دعوت کرے، تو آپ اس کی دعوت کو قبول کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز پر عمل کر کے دکھلایا ہے۔ ایک یہودیہ خاتون تھی، اس نے خیبر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی۔ اب ذرا تصور کیجئے کہ ابھی جنگ ختم ہوئی ہے اور جن لوگوں سے جنگ ہوئی ہے وہ لوگ قابل اطمینان نہیں ہیں، جو کہ یہ وہی لوگ ہیں کہ جو بھی کچھ دن پہلے، کچھ سال پہلے مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دے کر آئے تھے۔ بنو نذیر کے لوگ ہیں، بنو قینقاع کے لوگ ہیں، یہ لوگ مدینہ میں آباد تھے۔ یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جلا وطن کیا۔ کیوں جلا وطن کیا؟ چونکہ وہاں بنو نذیر کے لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اساسینیٹ کرنے والے تھے۔ وہ اساسینیشن کا واقعہ بھی سن لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنو نذیر کے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ اے ابو القاسم، وہ ظاہر ہے کہ مومن نہیں تھے تو رسول اللہ نہیں کہتے تھے، اے ابو القاسم اگر آپ سچے ہیں تو آپ ہمارے کچھ لوگوں سے بات چیت کر لیجئے اور ان کو قائل کر لیجئے، اگر وہ قائل ہو جائے تو ہم آپ کا کلمہ پڑھ لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً تیار ہو گئے اور کہا کہ ٹھیک ہے، کہاں بات کرنی ہے اور کس سے بات کرنی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنے 30 لوگ لے کر آئیں اور ہماری طرف سے 30 لوگ آئیں گے اور ہمارے علاقے میں بات ہوگی، مسجد نبوی میں نہیں، ہمارے علاقے میں بات ہوگی۔ تو یہ وقت ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 30 صحابہ کے ساتھ چلے اور ادھر سے 30 افراد آئے۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فوری طور پر سازش کی اطلاع دے دی کہ جس جگہ پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھانے کا نظم کیا گیا تھا ایک دیوار کے نیچے، وہاں پر ایک شخص اوپر چڑھ چکا تھا ایک بڑا سا پتھر لے کر کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے موجود ہو تو آپ کے اوپر وہ پتھر گرا دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت واپس لوٹ گئے اور پھر سزا کے طور پر بنو نذیر کو جلا وطن کیا گیا کہ تم یہاں سے نکلو، چونکہ کسی بھی ریاست کے ہیڈ کو اساسینیٹ کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس کی سازش کرنا۔ تو بنو نذیر کو وہاں سے جلا وطن کیا گیا اور یہ جا کر آباد ہوئے خیبر میں۔ اب چند سالوں کے بعد 2-3 سال کے اندر اندر خیبر کا معرکہ ہوا، خیبر میں ان لوگوں کو شکست ہوئی اور یہاں پر ایک یہودیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کرنا چاہتی ہے۔ کوئی اور ہوتا تو یہ کہتا کہ بھائی تم تو پہلے بھی قتل کا ارادہ کر چکے ہو، تم سے ابھی ہم جنگ سے فارغ ہوئے ہیں، تم شکست خوردہ قوم ہو، تمہاری دعوت کیسے قبول کریں؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً دعوت قبول کر لی۔ اور یہاں پر بھی یہ لوگ اپنی فطرت سے باز نہیں آئے۔ وہ عورت ایک بھنا ہوا بکری کا بھنا ہوا گوشت لے کر آئی جس میں اس نے بڑی تعداد میں زہر ملا رکھا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ کھانا رکھا گیا، ایک صحابی نے اس کا لقمہ بنایا اور اپنے منہ میں رکھ لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی منہ مبارک میں وہ لقمہ پہنچا لیکن حلق میں نہیں اترا تھا کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے اطلاع دے دی کہ یہ کھانا زہر آلود ہے۔ وہ صحابی کھا چکے تھے، نگل چکے تھے، لہٰذا زہر نے ان صحابی کے اوپر اثر کیا اور 2-1 دن میں ان صحابی کی شہادت ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ اطلاع ہو چکی تھی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو فوراً تھوک دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بلایا، یہودیوں کو، کہ تم اپنی حرکت سے باز نہیں آئے، یہ بتاؤ کہ اس کھانے میں زہر تھا یا نہیں تھا۔ تو وہ لوگ آئے اور کہنے لگے کہ ہاں اس خاتون نے زہر ملایا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو القاسم اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا اور اگر اللہ کے رسول نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں آپ سے چھٹکارا دلا دے گا، اس لیے ہم نے یہ کام کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی ان سے اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا، لیکن اللہ کا کرنا یہ تھا کہ وہ صحابی کے جنہوں نے گوشت نگل لیا تھا ان کی شہادت ہو گئی، ان کا انتقال ہو گیا، اس لیے اس عورت کو قصاصاً قتل کیا گیا۔ اب اسلامی قانون اس کے اوپر نافذ ہوا، قصاصاً قتل کیا گیا۔ یہودیوں کو اس کی سزا نہیں دی گئی کہ تم سارے کے سارے اس سازش میں شریک تھے لہٰذا سب کو قتل کیا جائے گا، ایسا نہیں ہوا۔ یہ ہے مواسات کی ایک بہت بڑی مثال کہ ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ اساسینیشن اٹیمپٹ ہوئے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہر مرتبہ معاف کر دیں۔ یہ ہے وتوکل علی اللہ کا نمونہ، یہ ہے وتوکل علی اللہ کا اظہار کہ اللہ نے حکم دیا ہے امن قائم کرنے کا تو امن قائم کریں گے، جو اندیشے ہیں، خدشے ہیں اور جو خیالات ہیں ان کو درگزر کر دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے مختلف موقع پر اس کا اظہار کیا ہے اور امت کو تعلیم دی ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے
محلے میں, آپ کے ارد گرد, آپ جہاں کام کرتے ہیں وہاں پر جہاں بھی کوئی غیر مسلم بیمار ہے اور آپ جانتے ہیں اس شخص کو, تو آپ اس کی عیادت کریں. عیادت کرنا اس مریض کا حق ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے کہ ایثار اور ہمدردی کے تحت ہم غیر مسلموں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام پہنچائیں کہ آپ رحمت للعالمین کیسے تھے. ایک یہودی لڑکا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا, تو کچھ دن ہوئے کہ وہ بیمار ہو گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آیا. اب آپ ذرا تصور کریں کہ یہ مسجد نبوی ہے, یہاں صحابہ کرام موجود ہیں, حضرت انس بن مالک بطور خادم موجود ہیں, اور ایک خادم نہیں ہر صحابی خادم ہے, اور ہر صحابی جان نثار کرنے کو تیار ہے. اس کے باوجود ایک یہودی لڑکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھتا ہے اور آپ کی خدمت کرتا ہے. اگر اندیشے ہوتے, اگر خوف ہوتا, اگر یہ ہوتا کہ نہیں ان لوگوں پر ٹرسٹ نہیں کرنا ہے, ان لوگوں کو اپنے قریب نہیں لانا ہے, تو کیا وجہ تھی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس یہودی لڑکے کو مسجد میں آنے کی اجازت دیتے؟ کیا وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے قریب رکھتے؟ اور جب وہ بیمار ہو گیا اور کچھ دن نہیں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے, اور پریشان ہو کر اس کے گھر گئے اور اس کی عیادت کی. وہ بستر پر لیٹا ہوا تھا, اس کا آخری وقت چل رہا تھا. اس نے اپنے باپ کو دیکھا, گویا کہ وہ اپنے باپ سے اجازت طلب کر رہا ہو کہ اس موقع پر کیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لوں. نوجوان لڑکا تھا, تو اس نے جب اپنے باپ کو دیکھا تو باپ کا دل پسیج گیا. وہ جانتا تھا کہ اس لڑکے کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسا ہے, وہ جانتا تھا کہ اس لڑکے پر کس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اثر ہوا ہے. تو اس نے اشاروں میں اس لڑکے کو اجازت دی اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہو کر اس گھر سے نکلے. چونکہ وہ لڑکا کہ جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلق ہو گیا تھا, آنا جانا تھا, خدمت تھی, وہ لڑکا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن گیا تھا. آپ روز جزا, روز قیامت اس شخص کے حق میں گواہی دے سکتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش تھے. لیکن یہ اس لیے ہوا کہ آپ نے اس کی عیادت کی. اگر عیادت کے لیے نہ جاتے اور یہ سوچتے کہ غیر مسلم ہے, میرا کلمہ نہیں پڑتا, دشمن قوم کا ہے, تو میں کیوں جاؤں اس کی عیادت کرنے کے لیے, تو کیا وہ شخص مسلمان ہوتا؟ کیا وہ شخص صحابی بنتا؟ کیا وہ شخص جنت کا حقدار ہوتا؟ کیا اس شخص کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دے سکتے تھے روز جزا؟ وہ رسول اکرم, وہ حضرت ابراہیم اپنے والد کے لیے, اپنے باپ کے لیے گواہی نہیں دے سکتے کیونکہ باپ کفر کی حالت میں مرا تھا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے حق میں گواہی کیسے دے سکتے تھے؟ لیکن اس نے کلمہ پڑھ لیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی گواہی کا مستحق ٹھہرا. اسی طریقے سے اگر ہم یہ دیکھیں کہ کوئی غیر مسلم کا انتقال ہو گیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر بھی رہبری کی ہے کہ جنازے کا احترام کیا ہے. کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ یہودی کا جنازہ ہے, غیر مسلم کا جنازہ ہے, آپ کیوں کھڑے ہو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ان فیہ لنفسا, کہ یہ بھی تو ایک جان تھی, جس طریقے سے تمہارے اندر جان ہے اس کے اندر بھی ایک محترم جان تھی.